کہتے ہیں ہر گاؤں میں ایک ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جس کے دروازے پر وقت رک جاتا ہے، جہاں سائے بولتے ہیں اور دیواریں سانس لیتی ہیں۔ میرے گاؤں میں بھی ایک ایسا ہی گھر تھا، گھر نمبر 13۔ میرا نام سارا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ ہمارا گاؤں چھوٹا مگر پرسکون تھا، سوائے اس گھر کے، گھر نمبر 13۔ وہ گھر برسوں سے خالی پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں ایک عورت کی روح بھٹکتی ہے۔ کسی کو اس کے قریب جاتے نہیں دیکھا، اور جو گیا وہ واپس ویسا نہیں لوٹا۔ میں ان باتوں پر کبھی یقین نہیں کرتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی، بیٹی رات کے بعد اس راستے پر مت جانا، وہاں اندھیرا صرف اندھیرا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دن تقدیر نے مجھے وہ راستہ خود چنوا لیا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنی سہیلی ہینا کے گھر گئی تھی۔ واپسی پر اندھیرا ہو گیا۔ راستہ کچا تھا، مٹی کی خوشبو اور بجلی کی چمک کے ساتھ ہر طرف کسی سائے جیسا لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی مگر بیٹری کمزور۔ میں جلدی جلدی چل رہی تھی کہ اچانک راستے میں ایک دیوار نظر آئی۔ اوپر لال رنگ میں لکھا تھا 13۔ میرے قدم رک گئے۔ یہ وہی گھر تھا، گھر نمبر 13۔ میں نے خود سے کہا، بس 2 منٹ، سامنے سے گلی نکل جائے گی، سیدھا گھر پہنچ جاؤں گی۔ لیکن جیسے ہی میں اس دیوار کے پاس سے گزری، پیچھے سے دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ کوئی نہیں تھا، مگر ہوا ایسی تھی جیسے کوئی اندر سانس لے رہا ہو۔ میں نہیں جانتی کیوں رک نہیں سکی۔ میرے قدم خود بخود اندر چلے گئے۔ گھر کے اندر بدبو تھی، پرانی لکڑی، سڑنے والی نمی اور کسی کے جلنے کی بو۔ در و دیوار پر مکڑی جالے اور ہر چیز جیسے صدیوں سے اسی حالت میں جمی ہوئی تھی۔ اچانک میری نظر ایک تصویر پر پڑی، ایک عورت کی تصویر، بال کھلے، آنکھیں سیدھی دیکھنے والے کی طرف۔ نیچے لکھا تھا ریحانہ 1989۔ میں نے انگلی سے گرد صاف کی اور جیسے ہی چھوا، کمرے میں دروازہ بند ہو گیا، ٹارچ بجھ گئی اور اندھیرے میں ایک آواز آئی، تم واپس کیوں آئی ہو؟ سارا، میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کون ہے؟ میں چیخی، کوئی جواب نہیں، بس وہی سانسوں کی گونج میرے کانوں کے اتنے قریب کہ لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ اگلی صبح میں اپنے بستر پر تھی۔ ماں رو رہی تھی، بولی تمہیں رات گلی میں بے ہوش ملی تھی، وہاں تم کون سے گھر گئی تھی؟ تو میں نے کچھ نہیں کہا، بس ذہن میں وہ آواز گونجتی رہی، واپس کیوں آئی ہو سارا؟ اگلے دن میں ہینا کے ساتھ گاؤں کے بوڑھے فقیر چاچا کے پاس گئی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور کہا، ریحانہ اس گھر کی مالکن تھی، اس کا شوہر شہر گیا تھا، لوٹا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ریحانہ نے خود کو آگ لگا لی، مگر مرتے وقت اس نے قسم کھائی تھی، جو بھی اس کے گھر میں قدم رکھے گا وہ اسے اس کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکلنے گی۔
मैंने कांपते हुए पूछा, मगर वो बोली, वापस क्यों आई हो? मतलब वो मुझे जानती थी। फकीर चाचा खामोश रहे, फिर हल्के से बोले, तुम्हारी माँ उसकी बहन है, तुम उसी रिहाना की भांजी हो। मेरे जिस्म से जान निकल गई। उस रात मैं फिर उसी रास्ते पर गई। चांदनी रात थी, हवा ठंडी। मैंने दरवाज़ा खोला। इस बार अंदर कोई बदबू नहीं थी, बल्कि सब कुछ साफ लग रहा था। टेबल पर नई चादर, दीवार पर वही तस्वीर मगर चमकदार। मैंने आहिस्ता से कहा, खाला आप? हवा में जैसे किसी ने आह भरी, और वही आवाज़ नरम मगर साफ, अब तुम जान गई हो ना, ये घर छोड़ दो सारा। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ। मैं भागती हुई वापस आ गई। आज 5 साल गुजर चुके हैं। मैं शहर में रहती हूँ, मगर रात को जब हवा तेज़ चलती है तो मेरी खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। कभी कभी मैं सोते वक्त आँख खोलती हूँ तो मेरे बेड के सामने वही तस्वीर होती है, रिहाना की। नीचे अब एक नया लफ्ज़ लिखा है, खुश आमदीद सारा, घर नंबर 13 तुम्हारा भी है। ये थी घर नंबर 13 की कहानी। मगर कहानियाँ ख़त्म कहाँ होती हैं? हर राज के पीछे एक नया साया छुपा होता है। अगली बार मैं तुम्हें एक और खौफनाक सच बताऊंगी। तब तक रोशनी जलाए रखना, शायद अंधेरा तुम्हें देख रहा हो। आई होप आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नई हॉरर वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।